شخصیت پروگرام کا حصہ ہے. ہمارے ساتھ ہے نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق صاحب. تنویر صاحب، سب سے پہلے آپ کا پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ کے درشکوں کو بہت بہت سلام، پیار بھرا سلام. تنویر صاحب، جو ریسنٹلی پارلیمنٹ کے الیکشنز کنکلیوڈ ہوئے، بڑا مینڈیٹ ملا نیشنل کانفرنس کو. وادی کشمیر میں 3 سیٹوں میں سے 2 پہ سبقت حاصل کی، لیکن عمر صاحب کو بارہمولہ کی پارلیمنٹ سیٹ پر شکست کا سامنا ہوا. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس ابھی بھی جیت سے زیادہ عمر صاحب کی جو ہار ہے اس پہ ابھی مایوس ہے، اس کے غم میں ابھی ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، یہ ضرور ہے کہ دکھ تو ہے کہ ہمارے نائب صدر وہاں سے جیت نہیں پائے، جبکہ جو ہمارے رپورٹس تھے وہ بہت اچھے آ رہے تھے نارتھ کشمیر سے. بٹ افسوس یہ ہے کہ جب رزلٹ آیا وہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہوا نہیں. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیشنل کانفرنس اس سے پیچھے ہٹی ہے. اس سے یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے یہ الیکشن جشن کے لیے نہیں منایا تھا. یہ الیکشن نیشنل کانفرنس نے اس لیے نہیں لڑا تھا کہ ہم جیت کے پھر پٹاخے پھوڑے یا باہر جا کے ہم ویسا کریں. نہیں، ہمیں ابھی بھی یہ احساس ہے کہ 2019 کے بعد کیا ہوا، وہ جو دکھ ہے وہ ابھی بھی ہمیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیت لوگوں کی جیت ہے. یہ جیت ایک برج ہے. جو ہمارا مقصد ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا، اس مقصد کے نزدیک لانے کے لیے یہ ہماری ایک فتح تھی. بالکل ہم خوش ہیں کہ لوگوں نے، چاہے وہ نارتھ کشمیر سے ہو، ساؤتھ کشمیر سے ہو، سینٹرل کشمیر سے ہو، جموں کے پیر پنجال ہو یا چناب ویلی ہو، بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ایک مینڈیٹ دیا. دیکھیں، نارتھ کشمیر کی بھی جب آپ بات کریں گے، اس سینٹیمنٹ کو شاید کوئی سمجھ نہیں پایا. وہ سینٹیمنٹ شاید نیشنل کانفرنس کی طرف تھا. لیکن جب آخر میں، آپ بھی ایک بہت ورشت پترکار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں تھا کہ جو ان کا ووٹ ہے وہ شاید انجینئر رشید کو جیل سے باہر کر دے گا کسی طریقے سے. ان کا جو ووٹ ہوگا، جب ان کے بچے ہر جگہ جا کر یہ کہا کہ آپ میرے والد صاحب کو ووٹ دیں، تو لوگوں میں وہ ایک ایموشنل ٹچ آ گیا جو شاید ہم سمجھ نہیں پائے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا ایک ماحول رہا جہاں لوگ نکلے. دیکھیں، سب سے بڑی بات، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس میں سب سے بڑی جیت لوگوں کی ہے، کیونکہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لوگ بڑھ چڑھ کے باہر آئے اور پہلی بار 2019 کے خلاف ایک موقع ملا ان کو اپنی بات کرنے کا، اور انہوں نے کیا. جی بالکل، آپ نے کہا کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا، لوگ سامنے آئے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا عمر صاحب کے کچھ ٹویٹس ایسے تھے جس میں انہوں نے علیحدگی کی پسند کا ذکر کیا، کچھ اسلامک آرگنائزیشنز کا ذکر کیا. ایک عام تاثر اس سے یہ پیدا ہوا کہ شاید عمر صاحب ہار کی وجہ سے دل برداشتہ ہو گئے. نہیں، بالکل غلط. جب عمر صاحب نے وہ ٹویٹ کیا، عمر صاحب نے ایک پترکار ہے اس ملک کے، پروین سوامی کر کے، ان نے ایک لیکھ لکھا تھا، ایک اوپینین پیس لکھا تھا. وہ اوپینین پیس عمر صاحب نے شیئر اس لیے کیا کہ یہ دکھانے کو پورے کشمیر، جموں کشمیر اور ہندوستان کو کہ کس طرح یہاں کا جو مینڈیٹ ہے لوگ اپنی طریقے سے کیسے اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. عمر صاحب نے وہ نہیں لکھا. عمر صاحب نے صرف بتایا کہ ملک میں یہ باتیں کیا چل رہی ہیں، کہ کس طریقے سے ایک یہاں کا مینڈیٹ جو ہے اس کو کس طریقے سے ٹوسٹ کیا جا رہا ہے. عمر صاحب نے کبھی ایسا نہیں بولا. عمر صاحب نے تو پچھلے دنوں انجینئر رشید کی رہائی کی بات کی، نہ کہ صرف انجینئر رشید کی، بلکہ جو ہزاروں لوگ الگ الگ جیلوں میں ہیں پورے اس ملک میں، اس گرمیوں میں باہر جیلوں میں، ان کے اوپر بات کی، ان کو واپس لانے کی بات کی. اور اگر آپ کو یاد ہوگا، عمر صاحب کی جتنی بھی سپیچز ہیں، بہت دو ٹوک سے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ان سب جو بچے ہیں ان کو یہاں لایا جائے اور ان کو رہائی کی جائے، کیونکہ شاید سب لوگ الیکشن لڑ نہیں سکتے. جی، اور اس پہ بات. تنویر صاحب، ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اتنے بڑے مارجن سے عمر صاحب ہار گئے، کیا ایکسپیکٹ تھا؟ یہ ایکسپیکٹیشن تو کسی کو، دیکھے، جب ایک کوئی سیاستدان الیکشن لڑتا ہے تو وہ ہارنے کے لیے نہیں لڑتا ہے، وہ جیتنے کے لیے لڑتا ہے. اور جب نیشنل کانفرنس نے اپنے کینڈیڈیٹس ڈالے تو یہ سمجھیے کہ جب نارتھ کشمیر کی جو بات ہو رہی تھی، اگر عمر صاحب کو ایک ایزی انٹری چاہیے ہوتی تو وہ سینٹرل کشمیر ہمیشہ، عمر صاحب یہاں کے ایم پی رہ چکے ہیں، فاروق صاحب رہ چکے ہیں، بیگم صاحب رہ چکی ہیں، تو ان کے لیے بڑا ایزی تھا یہاں سے. لیکن ایک
لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی تنظیم کو آگے سب سے آگے ہوتا ہے, سپہ سالار کی طریقے سے لڑتا ہے. بہت اچھی فائٹ دی, جو رزلٹ آیا شکر ہے ان لوگوں نے نہیں جیتا جو لوگ اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم, جن لوگوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم لوگ الیکشن جیت گئے. اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ وہ لوگ ہار گئے. اور وہ سینٹیمنٹ جو میں پھر سے کہتا ہوں, اگر آپ ایک سینٹیمنٹ لوگوں میں ڈالیں گے کہ میرے ووٹ سے ایک جو تہاڑ جیل میں بند ہے اس کو ریلیز کرنے, تو شاید یہاں بہت لوگ اس سے, اور آپ کو پتہ ہے ہم کشمیری لوگ بہت ایموشنل ہیں, اور اس ایموشنز میں آ کر ووٹ ڈالا. اب جس طرح ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انجینئر رشید رہا, لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی ان کی جو بات ہوئی کہ ان کو صرف اوتھ لینے دیں گے اور واپس جیل جائیں گے, تو جو نارتھ کشمیر کی جو آواز تھی وہ دبی کی دبی رہی. انجینئر رشید کی جیت, عمر صاحب کی ہار, اس میں بیہائنڈ اس کے پیرامیٹرز آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے چنا انجینئر رشید کو وہ سر آنکھوں پہ. ایک جمہوریت میں سب سے بڑا گہنا یہ ہے کہ جب لوگ ووٹ کرنے نکلتے ہیں, جب تک وہ بوتھ میں جاتے ہیں, وہ ان تک ہوتا ہے وہ کس کو ووٹ ڈالے. میں پھر سے کہوں گا کہ اگر ایزی وے لینا ہوتا عمر صاحب کو تو سینٹرل کشمیر سے وہ آرام سے جیتتے, پر ان نے دکھایا کہ ہم لڑیں گے اور جیت کے آئیں گے, لیکن وہ ایک سینٹیمنٹ بن گیا تب تک. پھر اب باقی تو ہسٹری ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ جو نارتھ کشمیر کے لوگ ہیں ان کی جو آواز ہے وہ کہیں سے پارلیمنٹ ہو. ایسا تو نہیں لگتا جس طریقے کا NIA کا آرڈر تھا کل, مجھے لگتا ہے نارتھ کشمیر کے لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی وہاں. ایسے بھی نارتھ کشمیر کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں یا کچھ پولیٹیکل اینالسٹ سے بات کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ نارتھ کشمیر کی آواز خاموش ہوگی, لیکن جب اکبر لون صاحب MP تھے, لیکن انہوں نے بھی کچھ خاص پارلیمنٹ میں اپنی آواز ایسے نہیں اٹھائی یا ایسے ایشوز کو وہاں پہ ایڈریس نہیں کروایا جن کی شاید ضرورت تھی یا جس کے لیے انہیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا. دیکھیں, لون صاحب اس لیے نہیں تھے کہ وہ گھر میں بیٹھے تھے. لون صاحب کی طبیعت خراب ہے, ان کو ایکچولی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے پچھلے 2-4 سال سے. تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو علیل ہے وہ جا کے پارلیمنٹ میں بات کرے, جبکہ جو ان کی بات تھی نیشنل کانفرنس, ہر جگہ نارتھ کشمیر کی بات کرتے. ہمارے بہت دگج لیڈر ہیں نارتھ کشمیر سے, جتنے بھی ہمارے بات تو ہمیشہ ہوتی ہے. اور آج بھی جو الیکشن کا رزلٹ ہے وہ ایک طرف, لیکن آج بھی عمر صاحب, فاروق صاحب, یہ جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے نارتھ کشمیر کی بات اٹھائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کھلا ہے آغا روح اللہ مہدی صاحب یا میاں الطاف صاحب یا ہمارے حاجی حنیفہ صاحب ہیں, وہ نارتھ کشمیر کی بات کریں گے. لیکن کاش نارتھ کشمیر کے لوگ وہ سمجھ کے ہوتے کہ عمر صاحب کی آواز سے ان کی کتنی بہتری ہوتی. بٹ اب جو کہتے ہیں ہسٹری اب دیکھ. فی الحال کشمیر سے 2 نیشنل کانفرنس کے MPs اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں. عام لوگ کیا توقعات رکھیں گے یا کچھ ایسے کنکریٹ میجرز جو نیشنل کانفرنس نے اٹھائے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ دیکھیے, آپ نے پہلی جب آغا روح اللہ مہدی صاحب نے اپنی پہلی تقریر پریزیڈنشل ایڈریس پہ کیا تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ نیشنل کانفرنس نے جو اپنے سپیچوں میں, اپنے منشور میں یا اپنی باتوں میں بولا کہ ہم لوگ جموں کشمیر کے عوام کی بات اور ترجمانی پارلیمنٹ میں کریں گے. اور وہی بالکل آغا صاحب نے کیا, اور وہی کل میاں الطاف صاحب نے جہاں بات یہاں کے حقوق کی بات ہے, جہاں یہاں بات ہے ریپرزنٹیشن کی, جہاں ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئیں, جو اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی 2019 میں 5 اگست کو ہوا, اس کے بارے میں بات بار ہمارے MPs کریں گے. ساتھ میں جو ڈیولپمنٹ کی بات ہے, جو 2019 سے جو ڈیولپمنٹ رک گیا ہے, جو صرف باتوں پہ آپ فنڈز کی بات کر رہے ہیں, صرف نمبرز کی بات ہو رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے کہیں فنڈز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ہمارے MPs بات کریں گے. اور بہت بڑی بات ہے جو ہمارے MPs بار یہ بات کریں گے, وہ ہے یہاں جو ایک ایبسنس آف ڈیموکریسی ہے. 2014 سے اب 10 سال ہو گئے ہیں, لوگوں کو اپنی چنندہ سرکار نہیں ہے. اس سے بڑا شاید ناانصافی کسی بھی ریاست کے ساتھ نہیں ہو سکتی. نیشنل کانفرنس کا زور اس پہ ہے کہ پہلے یہاں اسمبلی کے الیکشنز ہوں, یا آپ اس چیز پر زور دیں گے کہ یہاں پہلے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو جائے؟ اسٹیٹ ہوڈ تو ہمارا حق ہے. پہلی بات تو ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم سے اسٹیٹ ہوڈ لیا کیوں گیا, کیونکہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ BJP کا جو منشور تھا اس میں 370 کی بات تھی, لیکن میں حیران ہوتا ہوں جب BJP کے لیڈرز یا BJP کے جو ABCD ٹیم ہے جو وہ باہر لوگوں میں بات کرتی ہے, کیونکہ ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ BJP سے یہ پوچھے کہ جناب یہ ایک پراسپرس اسٹیٹ تھا,
اس پراسپرس اسٹیٹ کو آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دیا اور 2 حصوں میں بانٹ دیا. یہ کس مینیفیسٹو میں لکھا تھا؟ یہ صرف اس لیے تھا کہ جموں کشمیر کے عوام کو کسی طریقے سے پنش کرنا، ان کو رسوا کرنا، ان کو دکھانا کہ ان کو اپنے پیر کے نیچے رکھنا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں ہے، نہ ان اے بی سی ٹی ٹیموں کے ساتھ ہے، وہ صرف حقیقت کے ساتھ ہے. اور آپ نے اس میں الیکشن میں اس کا رزلٹ دیکھا. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے، ہم چاہیں گے کہ اسٹیٹ ہوڈ ہو، ہم چاہیں گے یہاں لوگوں کو اپنی حکومت ملے، لیکن اگر اس سے پہلے الیکشن ہوتا ہے تو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اپنے فل مائٹ سے الیکشن لڑے گی. جی، نیشنل کانفرنس کی جو بنیادی آئیڈیالوجی ہے، جو اس کی بیسک آئیڈیالوجی ہے، وہ آٹونومی ہے. کیا ابھی بھی آٹونومی نیشنل کانفرنس کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیوں نہیں کرتی ہے؟ مطلب ہمارا تو منشور وہی ہے، ہماری تو ایجنڈا وہی ہے. بٹ میں آپ سے اس میں ایک سوال پوچھوں گا کہ کیا آج لوگ آپ کو آٹونومی میں سنیں گے جب آپ ایک یو ٹی میں ہیں؟ آج سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے، جب ہم سپریم کورٹ میں پہلی ایک واحد پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے ہندوستان کے سب سے اچھے لائر لائے 370 کے لیے لڑنے کے لیے، کیونکہ آج اس وقت 370 کے لیے ہمیں لڑنا ہے. آج ہمیں جو 2019 میں اس کے لیے لڑنا ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں، ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹ رہے. لیکن اٹانومی ابھی پہلے، جس کو کہتے ہیں کہ انگلش میں کہتے ہیں ٹو ون اے ریس یو نیڈ ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. پہلے تو وہ ہم کریں جو ہم سے ابھی چھینا گیا. جو ہمارا منشور ہے، جو ہمارا ایجنڈا ہے، وہ کبھی ہم ڈائلیوٹ نہیں کرنے دیں. وہ آپ سمجھ کے رکھے، جو 2009 میں اور 11 میں جو ہمارا پاس ہوا تھا اٹانومی رپورٹ، وہ تو ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے وہ رپورٹ ہے جو اٹانومی رپورٹ ہے. ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں. لیکن آج کی ڈیٹ پہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارا اسٹیٹ ہوڈ، ہمارا الیکشن اور 370 کو واپس لانا. سرکاری سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی اسمبلی الیکشنز کی تیاریاں زور و شور پر ہیں. جب کل نیشنل کانفرنس اسمبلی کی تیاریوں میں روڈ شوز یا پبلک ریچ آؤٹ کرے گی، تو فائٹ کس چیز کی ہوگی؟ صرف یہ کہ 370 کو ایبروگیٹ ریسٹور کیا جائے، اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کیا جائے، آٹونومی کا ذکر ہوگا، یا کچھ ایسی چیزیں جو شاید ہمیں پارلیمنٹ الیکشن کے دوران نہیں دیکھنے کو ملے؟ ہر ایک چیز پہ ہوگا. جو ناانصافیاں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوئے، ان کے اوپر بات ہوگی. آپ نے پارلیمنٹ الیکشن میں دیکھا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، ہم اپنے شناخت کے لیے لڑیں گے، ہم اپنے جو ہم سے چھینا گیا ایلیگلی اس کے اوپر تو لڑیں گے. لیکن ساتھ ساتھ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، بجلی کا بحران، پانی کا بحران. آج 10 سال ہو گئے، کہیں پوچھ تاچھ نہیں ہے. آج بھی اگر آپ گراؤنڈ میں آپ رہتے ہیں، فیلڈ پہ ہوتے ہیں، لوگ رو رہے ہیں. جہاں آپ میٹرز لگا رہے ہیں، ان لوگوں کو لائٹس نہیں ہیں، بجلی کا کوئی یہ نہیں ہے. آپ میٹر، سمارٹ میٹر، وہ میٹر لگا رہے ہیں. جن کو 400-500 بل آتی تھی، آج ان کو 2000 بل آ رہے. کہاں سے لوگ لائیں گے؟ آپ کا ٹریڈ کہیں نہیں ہے، آپ کی اکانومی ڈاؤن ہے. یہ سب چیزوں پہ ہم بات ہوگی، ہر ایک چیز پہ بات ہوگی. اور بہت امپورٹنٹ ہے، بجلی کے اوپر بات ہوگی. آپ سوچیں جموں کا حال کیا ہے. آج کشمیر میں اتنی گرمی میں لوگوں کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے. چونکہ آپ نے بجلی کا ذکر کیا، بچپن سے ہم بھی سن کے آئے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، خاص کر جب ہم ہائیڈرو الیکٹرسٹی کی بات کرتے ہیں. لیکن کافی ٹائم سے اس چیز کی مانگ ہو رہی ہے، ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو پاور پروجیکٹس ہیں، کم سے کم اس کا ہمارا جو حق ہے شیئر کا، وہ ہمیں واپس ملے. کیا ہمارے جو 2 ایم پیز ہیں وہ کوشش کریں گے؟ بالکل ملنا چاہیے. نہ کہ صرف ایم پیز، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں ہماری حکومت آئے. اور اسی لیے میں آپ کے وسادت سے لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ نے جب ایک فریکچرڈ مینڈیٹ دیا، جموں کشمیر کے لوگ کمزور ہو گئے. اس بار نیشنل کانفرنس کو فل میجورٹی دیجیے تاکہ جو آپ کے مسائل ہیں ان کا ہم حل کر سکیں. اگر آپ کو بجلی فل چاہیے، اگر آپ کو اپنے جتنے بھی ہمارے پاور پروجیکٹس ہیں ان کو واپس لینے کی ہے، چاہے آپ کے جابز کی ہے، لینڈ پروٹیکٹ رائٹس ہے، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ تب ہوگا اگر آپ نیشنل کانفرنس کو فل میجورٹی دو گے. اور اس پہ چاہے وہ ہم ایم پیز بات کریں، اور چاہے انشاءاللہ جو ہمارا منشور ہوگا اس میں بھی اس کے اوپر ذکر بھی. چونکہ آپ نے کہا کہ لوگ ہمیں ایبسلوٹ میجورٹی دیں اسمبلی الیکشن میں، لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اسمبلی الیکشنز ہوتے ہیں، یہاں کی حکومت بنتی ہے، لیکن یہاں کے چیف منسٹر کا رول ایسے ہوگا جیسے کہ ایک کاؤنسلر کا ہے، ایک کارپوریٹر کا ہے، انٹل اینڈ انلیس اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور نہ ہو جائے. ہم تو چاہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ اور فل اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پیچھے ہٹیں. کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ یہاں کی جو شناخت ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، یہاں کے جو احساسات ہیں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، لیکن جو عام لوگوں کے مسائل ہیں وہ تو حل ہوں گے. کسی نہ تو کسی طریقے سے جو لوگ ہیں جو راستے پہ آ رہے ہیں، جو آج اف تک نہیں کر سکتے،
کیونکہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر کوئی تلوار نہ آ جائے. ان کے اوپر تو کسی کو ترجمانی کرنی ہے. اور بہت امپورٹنٹ اس میں یہ سمجھیے کہ آپ جب میجورٹی دیتے ہیں کسی تنظیم کو, اب میں اس میں کہوں گا نیشنل کانفرنس کو کل فل میجورٹی آتی ہے, ہم لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ آپ نے جو 2019 میں کیا اس میں لوگوں کی سٹیمپ نہیں تھی, لیکن آج جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے لوگوں کی سٹیمپ ہے, ہم چاہتے ہیں جو 2019 میں ہوا وہ غلط ہوا, ہمیں وہ ریسٹور کیجئے. وہ ہمت ہوگی ہمارے. ہاں اب دلی میں بھی آپ کو پرابلم ہے کیجریوال, لیکن کیجریوال پیچھے ہٹتا نہیں ہے کیونکہ روز کچھ نہ تو کچھ وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سائڈ بائی سائڈ جہاں یہاں کی لوگوں کی بات ہوگی, یہاں کی ڈیولپمنٹ کی بھی بات ہوگی. کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہے کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کو گمراہ کرتی ہے 370 کے نام پر, اور بی جے پی کہتی ہے کہ 370 آپ یہ سمجھے کہ جو اس پہ بات کرتا ہے مردے لاش کی مانت, جو مر گیا اسے کہنا کہ یہ زندہ ہو جائے گا. کیا یہ صحیح ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اگر 370 میں کچھ نہیں تھا تو اس کو ایبروگیٹ کیوں کیا؟ اگر 370 کھوکھلا تھا تو پھر اس کو نکالا کیوں؟ بی جے پی کا مینیفیسٹو تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, کیوں نکالا؟ اگر اس میں کچھ ہوتا نا تبھی تو نکالا. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, کل ہی میں نیوز میں سن رہا تھا کہ جو HMT فیکٹری ہے وہ یہاں آ رہی ہے, واپس سٹارٹ کر رہے ہیں وہ. تو ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ 370 کی وجہ سے یہاں انویسٹمنٹ نہیں آ رہا ہے, لیکن اسی رپورٹ میں یہ ہے کہ HMT, اور وہ یونین منسٹر سے ان سے بات کر رہا ہے کہ یہ HMT فیکٹری اس لیے جموں کشمیر میں آ رہی ہے کیونکہ 1990 میں یہاں جب ملیٹنسی ہوئی اس کے کارن لارسن اینڈ ٹوبرو یہ سب چیزیں واپس گئی, 370 کی وجہ سے نہیں. تو یہ جو ان نے ایک یہ پلندہ یہ نریٹو سٹارٹ کیا کہ 370 کی وجہ سے یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی, وہ سب سراسر غلط ہے. آپ جتنے بھی بڑے ہوٹلز ہیں وہ 370 کے باوجود یہاں آئے. یہاں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنی چاہے HMT, لارسن ٹوبرو, وہ 370 کے باوجود آئی. تو اس کا مطلب ہے 370 رکاوٹ نہیں تھی, ملیٹنسی رکاوٹ تھی. تو آج بی جے پی والوں سے میں یہ سوال پوچھوں گا کہ آج تو 370 نہیں ہے تو کیوں نہیں کوئی آ رہا ہے؟ لیکن اس میں یہیں کی کشمیر کی جو مقامی سیاسی جماعتیں وہ یہ کہتی ہے کہ ملیٹنسی نہیں ہوتی 1989 میں. اگر 1987 میں نیشنل کانفرنس فراڈ نہ کرتی, ریگنگ نہ کرتی, صلاح الدین آج محمد یوسف ہوتا, وہ سید صلاح الدین نہیں ہوتا. آپ نے پرسوں انٹرویو ایک دیکھا صلاح الدین صاحب کا, یا اور کیا نام ہے اس کا, گیلانی صاحب کا ایک انٹرویو تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1990 یا 89 میں جو ہوا اس کا کارن ملیٹنسی نہیں ہوئی, وہ تو بھی ہوتی. وہ تو تب بھی بول رہے ہیں, تو یا تو وہ ٹھیک ہے یا تو وہ غلط ہے. اور سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بار بار یہ 89 کی بات کر رہے ہیں, کتنی حکومتیں تب سے آ گئی. آپ کو کانگریس کی بھی حکومت آئی, PDP کی بھی حکومت آئی, بی جے پی کی حکومت, دور چلتا گیا. ایک نے بھی کبھی کوئی کمیٹی بنائی اس کے اوپر انکوائری نہیں بٹھائی, کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. اب یہ جھوٹ نیشنل کانفرنس کے سر پہ. اب اگر آپ 10 بار کسی جھوٹ کو بولیں گے تو لوگ سچ سمجھنے لگیں گے. اور یہ باضابطہ ایک نریٹو تھا 89-90 میں کہ نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو مارا ہو, کیونکہ ہمارے 10,000 سے زیادہ لیڈر, ورکرز, منسٹرز مارے گئے. کیوں؟ کیونکہ دونوں طرف کا گرم جو تھا وہ نیشنل کانفرنس کے خلاف تھا کہ وہ مارے جائے, اور یہاں جو نریٹو وہ ایک الگ بنایا جائے کہ نیشنل کانفرنس غدار ہے, نیشنل کانفرنس نے یہاں تو کل تک بولتے تھے کہ نیشنل کانفرنس نے الحاق کیا ہے. اب کوئی پڑھے گا نہیں, لیکن جھوٹ بولنے میں تو ہر کوئی بولتا ہے. اور یہ جو A ٹیم, B ٹیم, C ٹیم, یہ تو ان کے پے رول پہ ہے. یہ تو ان کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ نیشنل کانفرنس کو بدنام کرنے کے لیے. آپ نے جو 370 ایبروگیشن کی بات کی کہ اس سے پہلے بھی ہوٹلز بنتے تھے, اس سے پہلے بھی ٹورسٹ یہاں آتے تھے, سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن بی جے پی نے ملکی سطح پر کہا کہ یہاں لوگ مرتے تھے اب نہیں مرتے, یہاں ہڑتالیں ہوتی تھی اب نہیں ہوتی, یہاں کالج بند ہوا کرتے, اسکول بند ہوا کرتے, اب نہیں ہوتے. یہاں کی جو مقامی سیاسی جماعتیں جب پاپولر گورنمنٹ تھی سیکورٹی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں ناکام تھی, لیکن اب نہ تو کوئی مرتا ہے تو نہ ہی کسی کا روزگار ختم ہوتا ہے, اور نہ ہی آج کل ہڑتالیں, اور اسکول بچے بھی کالج یونیورسٹیز آرام سے جاتے ہیں. کیا اس کا مطلب کہ اگر آپ فیل ہوئے تھے؟ اگر ایسی بات ہوتی, اس ملک میں سب سے بڑی چیز جمہوریت ہے. اگر لوگوں کو یہ لگتا کہ نیشنل کانفرنس سے ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں نے لوگوں کے خلاف کام کیا, تو جو رزلٹ پرسوں الیکشن میں ہے وہ نہیں آنا چاہیے تھا. تو جو نیریٹو بی جے پی بنا رہی ہے پھر وہ جیتنے چاہیے. ان کے پاس تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس ڈائریکٹلی ڈالے. انہوں نے کیا کیا, ایک طرف سے اپنی پارٹی کا لایا, دوسری طرف سے PC کی طرف سے لایا, تیسرا غلام نبی آزاد صاحب کی تنظیم کا لایا.
جب ہمت ہی نہیں, اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا تو میں لوگوں میں جا کے اس کا کچھ پروفٹ تو لے لوں, تو بی جے پی تو نہیں لے پائی. اب ایک بات. دوسری بات مجھے یہ سمجھائیے, اگر اتنے سالوں میں سب سے اچھی جو دور رہا ہے وہ عمر صاحب کا دور رہا ہے, 2011 اور 12, جو سب سے زیادہ ٹورزم آیا, سب سے زیادہ یہاں آیا, تو وہ تب بھی تو سب کچھ حالات ٹھیک تھی. کہا جاتا ہے عمر صاحب کے دور میں شاید 2011 میں 128 دیکھیے 2010 کا جو ایپیسوڈ ہے وہ عمر صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ شاید وہ سب سے ایک دکھ دور تھا ان کی جو ٹینیور کا تھا, پر اس کا جو لوگوں نے اس کا رزلٹ 2014 میں دے دیا. 2014 ہو گیا. اس 2014 کے بعد نیشنل کانفرنس حکومت میں نہیں تھی, 2014 کے بعد نیشنل کانفرنس اپوزیشن میں تھی. رائٹ. اب جا کے الیکشن کرائیے, اگر لوگ نیشنل کانفرنس کے خلاف ہیں تو آپ کو بیلٹ باکس سے نکلے گا. ایک چیز آپ ایڈمٹ کرتے ہیں تنویر صاحب کے حالات اب بہتر ہو رہے ہیں, جس کا ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ جو بی جے پی بھی کہتی ہے, گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ جس طریقے کے یہاں حالات ہوا کرتے تھے, چاہے ہم سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, باقی سطح پر دیکھیں, تو اس کا آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کس حساب سے کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہے؟ آج بھی تو ٹارگیٹنگ کلنگ ہوتی ہے. کچھ ہی ٹائم پہلے تو کشمیری پنڈت مارے گئے یا وہ نان لوکلز مارے گئے, تو پھر ٹارگیٹنگ کلنگ تو ابھی بھی ہوتی ہے. جو ریلیٹیولی پیسفل ایریاز ہوا کرتے تھے, آپ کے ریاسی, پونچھ, راجوری, آج تو وہاں کلنگ ہوئی. آج تک جو ہمارا دور تھا تب تو وہاں ملیٹنسی بھی نہیں تھی. آج اس علاقے میں جو ہمیشہ پیسفل رہا ہے اس میں بھی ملیٹنسی, تو حالات ٹھیک کیسے ہوئی؟ اب اگر بندوق کے زور یا تلوار کے زور پہ میں آپ سے ہاں اور نہ کرواؤں, تو اگر وہ حالات ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ حالات ٹھیک تب ہوگی جب آپ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرواؤ گے اپنے فیوچر میں, اپنے ساتھ کرنے میں, جو 2011, 12, 13 میں ہوا. اب لوگوں کو آپ اس سے دور رکھ رہے ہیں اور ان کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. آپ جو لاز ہیں اتنا اسٹرانگ بنا رہے ہو کہ اگر کوئی بات کرو گے تو آپ کو جیل میں بھر دیں گے, تو پھر اس ماحول میں لوگ بات کیسے کریں گے؟ تو پھر اس حساب سے اگر آپ حالات ٹھیک کریں تو ہوگا. بٹ مجھے لگتا ہے حالات تب ٹھیک ہوگی جب یہاں ایک جو راستے پہ چڑھتا ہے اس کی اقتصادی حالت ٹھیک ہوگی, جو مجھے لگتا ہے بہت خراب ہے آج کے دن. چونکہ آپ نے حالات کی بات کی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو سچویشن میں افسپا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس وقت جو ویلی میں حالات ہیں, ایز آئی ٹولڈ یو کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, اگر سب ٹھیک ہے تو افسپا ہٹنا چاہیے نا. عمر صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ کیونکہ عمر صاحب نے ہی اس چیز کو آگے بڑھایا تھا جب وہ سی ایم تھے. لگ بھگ افسپا بہت سارے ریلیٹیولی جو پیسفل ایریاز تھے, سامبا, کٹوا, بڈگام, اس میں تو ہوا تھا. پھر وہ کیا ہوا اس وقت وہ الگ بات ہے. لیکن اگر یہ جو آج کی حکومت ہے, اگر ان کو لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہے تو پھر افسپا کیوں نہیں ہٹ رہا ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے پھر سے ایک جملہ تھا کہ افسپا ہٹائیں گے؟ افسپا اگر ہٹانا ہے تو ابھی ہٹائیے نا, اگر حالات ٹھیک ہے. 3 نیو کرمنل لاز امپلیمنٹ ہوئے ہیں, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے لاز ان اٹ سیلف, کل عمر صاحب نے بھی کہا لاز کوئی خراب نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کا امپلیمنٹیشن پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. لاز بنتے اس لیے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے, بٹ اگر وہ لا آپ کو کسی بھی انسان پہ آپ یوز کر کے اس کا فائدہ اٹھائیں تو پھر وہ لا غلط ہے. اور آپ خود ہی سوچیں پورے ملک میں, جموں کشمیر میں وہ پہلا لا جو پہلا ایف آئی آر ادھر ہی ہوا, تو جموں کشمیر میں کیوں آپ لیبارٹری بنا رہے ہیں؟ جہاں لا لوگوں کے فرینڈلی کے لیے ہونا چاہیے, یہ لا ان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. اب اگر آپ 60 دن وداؤٹ کسی ریزن یا رائم کسی کو اریسٹ کرتے ہیں تو وہ تو غلط ہے نا. اگر اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ مس یوز نہ ہو تو پھر لاز کوئی غلط نہیں. آنے والے اسمبلی الیکشن میں نیشنل کانفرنس اپنے بل پر الیکشن لڑے گی یا اتحاد کے ساتھ؟ میں چاہوں گا جی آپ کے وسادت سے کہ لوگوں کو بولنا کہ جو آپ نے پارلیمنٹ میں ہمیں مینڈیٹ دیا, ہمیں لگتا تو ہے کہ ہمیں لڑنا چاہیے اکیلے, اور وہ اگر جموں کشمیر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل سیکیور ہو, ان کی لینڈ سیکیور ہو, ان کی جاب سیکیور ہو, جو لاز اللیگلی امپلیمنٹ ہوئے ان کو واپس لینے کے لیے, تو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے کر اس کو جتانے چاہیے. مجھے لگتا ہے وہ سمجھ کے نیشنل کانفرنس اکیلی لڑ سکتی ہے. کیا یہاں کی اسمبلی الیکشن کو وہ اختیارات ہوں گے
کہ آپ لاز کو واپس ایک دن ضرور آئے گا، ایک دن ضرور آئے گا. پرائم منسٹر کا پرومس ہے، پارلیمنٹ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جلد سے جلد وہ فل اسٹیٹ ہوڈ دے دیں گے. لیکن تب تک بھی جو اپنی یو ٹی اسمبلی ہوگی، جس طرح میں نے کہا کہ بہت ساری یو ٹیز ہیں جن کے پاس اپنے پاورز ہیں، ہمارے پاس بھی بہت بڑے پاورز ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے مینڈیٹ کی. جب آپ کے پاس اسٹرانگ مینڈیٹ ہوگا لوگوں کا تو کوئی بھی طاقت اس دنیا میں نہیں ہے جو آپ کو رکا سکتی ہے. اور وہ چیز میں پھر سے بولتا ہوں، 2019 میں اگر ایک اسٹرانگ مینڈیٹ 2014 میں لوگوں نے دیا ہوتا تو جو 2019 میں وہ کبھی نہیں ہوا. تنویر صاحب، آخر پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عموماً کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس میں یوتھ کو اپرچونٹی نہیں دی جا رہی ہے. یہاں ڈائناسٹک پولیٹکس کا یا ڈائناسٹک سکسیشن کا ایک سلسلہ جاری رہا ہے. ان فیوچر یا ان اسمبلی الیکشنز کیا ہم دیکھیں گے کہ ایک نئی یوتھ کو موقع ملے گا؟ یہ کون بولتا ہے ہماری پارٹی میں ڈائناسٹی؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، بی جے پی والے؟ ہر ایک کا یہی کہنا ہے. کون آپ سے پوچھ رہا ہوں، کون پوچھتا ہے یہ؟ آپ دیکھیے ہر جگہ یہی مطلب نریٹو کس نے بنایا؟ بی جے پی نے، پی ڈی پی نے، کانگریس نے، یا اپنی پارٹی نے، یا کوئی اور؟ اب ان کو ہی دیکھیے، ان کے پارٹیوں میں کتنے ڈائناسٹ ہیں. ابھی اگر میں 1 منٹ کے لیے ABCD پارٹیز تو چلو ان کو چھوڑیے، میں بی جے پی پہ ہی آتا ہوں. 14 لوگ ہیں جو منتری اور ان کے جو ڈائناسٹ ہے، جو سشما سوراج کی بیٹی، جندل کی بیٹی، جو اوم برلا، وہ جو دوسرے ہیں وہ آپ کے جو ہماچل کے ہیں، وہ لوگ، وہ تو سب ڈائناسٹ ہیں. تو ہم کو کیسے ڈائناسٹ بولیں گے؟ اور جہاں تک یہاں نیشنل کانفرنس بہت بڑی پارٹی ہے، ہر ایک جگہ الگ لوگ ہیں جن کو کوئی پالیٹکس کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ میں وہ ہمت ہے لوگوں کو سرو کرنے کی تو نیشنل کانفرنس میں آپ کے پاس ضرور جگہ ہوگی. پر یہ جو لوگ ڈائناسٹی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ پہلے اپنے گرے باندھ لیں. یوتھ کو اپرچونٹیز بھی ملیں. بالکل ہے. آپ اوپر سے نیچے تک یوتھ میں دیکھیں، آپ دیکھیے کتنے لوگ نئے آئے ہیں. آپ میڈیا ونگ میں، سوشل میڈیا میں، وومنز ونگ میں دیکھیے، آپ پیرنٹس میں دیکھیے. اسمبلی الیکشن میں مینڈیٹ بھی ملے گا. وہ جب الیکشن ہوگا تب پارٹی کی جو پولیٹیکل افیئرز کمیٹی ہے وہ اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی. بٹ مجھے لگتا ہے عمر صاحب اور ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ جو یہاں کا ہمارا یوتھ ہے اس کو ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن ہونی چاہیے پارٹی میں. اور یہ ہر ایک دور کے ساتھ ہے، پہلے بھی ہوا ہے، آگے بھی ہوگا. یہ جو چینج آف گارڈ ہمیشہ ہوتا ہے. اور اس پارٹی میں ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے سے ہے، اس پارٹی میں بھی انشاءاللہ بہت لوگ ہیں جو نئے ہوں گے. آپ سری نگر سٹی کا ہی دیکھیے. سری نگر سٹی میں ہی پہلے 8 میں سے 6 لوگ ینگ ہیں جو کنسٹیٹوئنسی انچارج ہے. سب اس سے زیادہ آپ کو کیا پتا. ملکی سطح پر 2 طرفہ تعلقات بہتر ہوا کرتے تھے، بھارت، پاکستان، چائنا یا باقی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہونی چاہیے. دیکھیے آپ بی جے پی کے سب سے بڑے لیڈر واجپئی کی بات سنیں. انہوں نے کیا کہا کہ آپ دوست بدلا سکتے ہیں، ہمسائے نہیں. اب ان کی بات ہے، لیکن کیا اس وقت موقع ہے بات کرنے کا؟ شاید نہیں. کیا اس وقت موقع ہے صرف ہندوستان پہ یہ ذمہ واری ہے کہ وہ بات چیت سٹارٹ کرے؟ نہیں. ایک کنڈیوسو ایٹماسفیئر ہو، اس میں ہم چاہیں گے کہ یہاں کے لوگ، کیونکہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو عموماً لوگوں پہ ہی تلوار ہوتی ہے. اور خاص کر ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے جو یہ بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں، ہمارے بھائی بہن، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریلیشن ہندوستان اور پاکستان اور جو باقی ملک ہو، چاہے وہ سری لنکا ہے، چائنا ہے، تبت ہے یا نیپال ہے، ہر کسی کے ساتھ ایک اچھا ماحول ہو کہ جس طریقے کا یہ ملک چل رہا ہے. اور اس ملک میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، ڈائیورسٹی ہے. مطلب آپ ابھی دیکھیں الیکشن کا رزلٹ، جہاں ایک پارٹی کو لگتا تھا وہ 400 آ رہے ہیں، لوگوں کا ڈائیورسٹی اور ان کا ہمت دیکھے 2240 تک ان کو لے آئے. اس کا مطلب ہے اس ملک میں بہت ہوپ ہے، یہاں کے لوگوں میں بہت ہوپ ہے. اور مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کو بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ایک ہوپ ہے. وہی سمجھ کے مجھے لگتا ہے ہمیں آگے جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق صاحب، جن کے ساتھ آج ہم نے گفتگو کی جموں کشمیر کے بدلتے سیاسی صورتحال پر. اگلے پروگرام میں ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
مدھو السلام علیکم ناظرین، گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ۔ شام کے 6 بج چکے ہیں۔ نیوز ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں ظہور لولا۔